حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے درویش تھے، فقیر تھے، اللہ والے تھے، جن کے دل کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ بن مبارک ابتدائی حالات میں ایک عورت کے عاشق تھے۔ عورت تھی بڑی خوبصورت، اس محبوبہ کے بغیر ایک لمحہ بھی چین نہیں آتا تھا۔ حضرت اس عورت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، ایک رات محبوبہ کے مکان کی دیوار کے ساتھ لگے صبح تک کھڑے رہے۔ سردی کا موسم تھا، جاڑا تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو ایک دم دل کی آنکھیں کھلی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خود کو ملامت کر کے کہنے لگے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے مبارک کے بیٹے، کچھ تو شرم کر۔ ساری رات جس محبوبہ کے انتظار میں سردی میں کھڑا رہا، افسوس کہ اس بے وفا محبوبہ نے تیری طرف دھیان بھی نہ کیا۔ آنا تو جہاں رہ گیا، اس نے دھیان بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اے مبارک کے بیٹے، کاش کہ یہی ساری رات مصلی پہ گزار دیتا، کاش کہ یہی ساری رات مسجد میں گزار دیتا، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں گزار دیتا۔ جب صبح ہوتی تو اللہ خود فرماتا، بول میرے بندے، تو کیا چاہتا ہے، میں ابھی تجھے عطا کر دوں۔ میری قیمتی رات برباد کر دی میری محبوبہ نے۔ یہ عورت تو بے وفا عورت ہے، کیوں نہ میں اس محبوب کے عشق کا پلہ نہ پکڑوں جو ایک بار پکڑتا ہے قیامت تک بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے پکی توبہ کی، رو رو کے کہنے لگے، یا باری تعالیٰ، آج میں پکی توبہ کرنے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ پکی توبہ کرنے کے بعد مسجد میں ہی نظر آتے، جب بھی نظر آتے قیام میں نظر آتے، رکوع میں نظر آتے، سجدوں کی حالت میں نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بعد رو رو کے کہتے، یا باری تعالیٰ، تو نے عبداللہ بن مبارک کی توبہ قبول کر لی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی ادا کر کے رویا تو کوئی قضا کر کے رویا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو پھر اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے، جوانوں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتے، حضرت عبداللہ بن مبارک رو کے کہتے، او میرے مالک، نہ میں دولت مانگتا ہوں اور نہ ہی میں شہرت مانگتا ہوں، مولا میں صرف تجھے ہی مانگتا ہوں، بس میری چاہت ہے کہ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں۔ فرماتے ہیں، رب سے جب بھی مانگو تو رب کو ہی مانگو، اور جب رب تمہارا ہو گیا پھر سب تمہارا ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک قیام کرتے تو آپ کا نفس پچھلی محبوبہ کی یاد دلاتا، تو آپ نماز کے بعد بیٹھ کے اپنے نفس کو ملامت کرتے، کہتے کہ او نادان، گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی پرواہ نہ کر، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، کل اپنے اللہ پہ چھوڑ، اپنا آج برباد نہ کر، کل اپنے اللہ پہ چھوڑ دے، آج کا جو دن ہے یہ برباد نہ کر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنا سر منڈوایا ہوا تھا، ٹینڈ کروایا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کشتی پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے، اسی کشتی میں کچھ عورتیں تھیں، مرد تھے اور کچھ بچے بھی تھے۔ آپ کشتی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا سر منڈوایا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ آپ نے کیا کیا، اپنی ٹوپی اٹھائی، اپنی جھولی پہ رکھ دی، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اپنی نگاہیں نیچے کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کشتی چلی جا رہی ہے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا،
اس نے حضرت کا ٹینٹ مبارک دیکھا تو اس بچے نے حضرت کی ٹینٹ کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرا نا تو اس کو جگہ اس طرح نرم نرم لگی. اس بچے کو بڑا مزہ آیا, اس نے ایک تھپکی بھی لگا لی. پھر بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ایک بچے کو ٹافی دینا پھر وہ دوسرے بچے کو فوراً ہی جا کے کہے گا وہ جائے ٹافیاں مل رہی ہیں جا کے تو بھی لے آ. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا. اب یہ بچہ ایک تھپڑ لگا کے نا سر کے اوپر ٹھپکی لگا کے دوسرے بچے کو لینے گیا. دوسرا بچہ آ گیا, تیسرا آ گیا. کشتی میں جتنے بھی بچے تھے سارے کے سارے حضرت کے ساتھ اللہ اکبر کھیل میں مست ہو گئے. کوئی ٹھپکے لگا رہا ہے, کوئی ٹینٹ کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا ہے. بچوں کے جو والد تھے وہ دیکھتے ہنس رہے تھے کہ دیکھو دیکھو بچے کس طرح بابا جی کو تنگ کر رہے ہیں, کس طرح بابا جی کا مذاق کر رہے ہیں. اللہ, جب بچوں نے زیادہ تنگ کیا ان کے والدین نے بھی نہ روکا تو غیب سے آواز آئی, اے عبداللہ اگر تو کہے تو کشتی والوں کو دریا میں غرق کر کے ساری کشتی صاف نہ کر دوں تاکہ تو بغیر کسی مشقت کے میری عبادت کر. جب تو اپنی زبان پہ میرا نام لیتا ہے تو میری رحمت جوش میں آ جاتی. اگر تو کہے تو جو تیرے اوپر مذاق کر رہے ہیں, تجھے تھپکیاں لگا رہے ہیں, ان کو ان کے والدین کو پانی میں غرق کر کے میں کشتی صاف نہ کر دوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے دونوں ہاتھ اٹھائے, عرض کی یا باری تعالیٰ میرے مالک کشتی صاف کرنے سے بہتر ہے ان سب کے دل ہی صاف کر دے. مولا تو کشتی صاف نہ کر, ان سب کو پانی میں غرق نہ کر, اگر ہو سکے تو ان سب کے دل صاف کر دے. عبداللہ بن مبارک کے منہ سے نکلی دعا اس طرح قبول ہوئی. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بچے جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے. اللہ, پھر ان کے دل اس طرح کے بدلے, دل اس طرح پاک اور صاف ہوئے کہ رب کے عشق کے علاوہ, رب کی محبت کے علاوہ ان کے دلوں پر کسی اور کی محبت نہیں رہتی تھی. وہ جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے. صاحب رب کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات, انسان صرف سوچتا ہے اللہ نواز دیتا ہے.